وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَلَقَدْ صَدَقَكُم، اور یقیناً بے شک اور تحقیق، صدقکم سچا کر دیا تمہارے لیے اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اذ جب، تحسونہم تم قتل کر رہے تھے، تم مٹا رہے تھے، تم نیست و نابود کر رہے تھے، انہیں یعنی کفار کو، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فشلتم تم نے بزدلی کی۔ یہ فشلتم جو ہے یہ کافی ڈیٹیلڈ ورڈ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آسان زبان میں جب تم نے بزدلی کی یا جو تم نے کرنا تھا اس کام کو چھوڑ دیا، وتنازعتم اور تم نے آپس میں نزاع کیا، آپس میں جھگڑا کیا، آپس میں اختلاف ہو گیا، فی الامر اس کام میں، اس ٹاسک میں جو تمہیں اسائن کیا گیا تھا، جو تمہارے ذمے لگایا گیا تھا، جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اس میں جب تم نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے، ما جب کہ، اراکم تمہیں دکھا دیا گیا تھا، ما تحبون جو تمہیں پسند ہے، جو تم چاہتے تھے، منکم تم میں سے کچھ، من یرید الدنیا کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، جو دنیاوی شان و شوکت چاہتے ہیں، ومنکم اور تم میں سے ہیں کچھ، من یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے ہیں، جن کی نظر صرف آخرت پہ ہوتی ہے، ثم پھر، اب یہ بہت امپورٹنٹ آیات، آگے تھوڑا سا ایک ٹکڑا آئے گا، ثم صرفکم اس نے پھیر دیا تم سے، اس نے بازی پلٹ دی، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے۔ اور یہ جو 3 الفاظ آ رہے ہیں ان کو بہت غور سے سنیں اور سمجھیں۔ وَلَقَدْ اور یقیناً اور بے شک اور تحقیق، وَلَقَدْ عَفَا معاف کر دیا، عنکم تم سے، تمہیں، یعنی یہ سمجھ لیں یہ 3 ورڈز پوری کی پوری جو بات ہو رہی ہے اس کا خلاصہ ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور یقیناً اور بے شک تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی جو جن سے یہ غلطی ہوئی تھی اللہ قرآن میں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے تم نے، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی، یہاں پہ تم سے چوک ہوئی، لیکن یقیناً، وَلَقَدْ یقیناً بے شک، عفا عنکم اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تم سے سب کچھ معاف کر دیا، واللہ اور اللہ، ذو فضل بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں، علی المؤمنین مومنوں پہ، کہ جو کچھ بھی غلطی ہوئی مسلمانوں سے، تیر اندازوں کی اس دستے سے، تقریباً 35 سے 40 کے قریب جو لوگ تھے، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو بخش دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ نے وہ سب کا سب تم سے بخش دیا، اللہ نے تم سے معاف کر دیا، اور اللہ مومنین کے لیے بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں۔ اب شروع سے اس کو کر لیتے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ دیکھیں پچھلے ایک لیکچر میں نے جو پچھلی آیت تھی اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ ایک گروہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا، اور مشرکین اور منافقین کا بھی، جو مسلمانوں کو آر دلاتا تھا یا آر دلا رہا تھا، یا چونکہ ان کا مقصد بہکانا تھا، شکوک و شبہات جنریٹ کرنا تھا، اور یہ آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ اگر تم اللہ کو اتنے ہی پیارے ہوتے تو تمہارے اوپر یہ حالات کیوں آتے، تمہیں اللہ اتنا مشکلات میں کیوں ڈالتا، تمہیں اللہ اتنا ذلیل و رسوا کیوں کرتا، اگر تم اللہ کے پیارے ہی ہوتے، یا تمہاری یہ نمازوں سے یا کچھ ہوتا۔ یہ اس طرح کے جو منافقین کا اور یہ جو دل کے لحاظ سے کافرین کا ٹولہ ہے نا، یہ ہر وقت میں، ہر امت میں، ہر دور میں رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی سچے تھے، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ان کو شکست کیوں ہوتی؟ یا مسلمانوں نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فرشتے آئے تھے بدر میں بھی، تو احد میں یہ فرشتے کدھر چلے گئے تھے؟ تو اس کا جواب قیامت تک کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ دیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا تھا،
اللہ نے مدد کی تھی، اللہ کی مدد سے تم کیا کر رہے تھے؟ اذ تحسونہم، تحسون حس کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل صاف کر دینا، چٹیل کر دینا۔ حس کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں عربی میں۔ اس کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے جب ٹڈی دل آتا ہے تو وہ ساری کی ساری فصلوں کو نا منٹوں میں ختم کر دیتا ہے، بالکل کھیت کھڑا ہوتا ہے، اور جب ٹڈی کا حملہ ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا کھیت منٹوں میں ختم کر جاتے ہیں، وہ بالکل چٹیل میدان رہ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حس اس صورت میں بھی کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کو سکن آف کرتے ہیں، یعنی کسی کی کھال علیحدہ کر دیتے ہیں، یعنی نیچے والی جو چیز ہے اس کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھیں جانور ہوتا ہے، اب جانور کے اوپر سے جب اس کی کھال اتار دی جاتی ہے تو اندر سے وہ ساری صاف ستھرا ہو کے صاف ہو کے نکل آتا ہے۔ یا حس اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ جب خاص طور پہ جانور کے سر کے ساتھ جو بال لگے ہوتے ہیں یا پرندے کے سر کے بال بہت اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ان کو آگ میں پکا کے، یعنی آگ میں اس کو گرم کر کے اور اس سے اس کو علیحدہ کیا، تو یہ معنی ہے حس کی، یعنی کسی چیز کو بالکل نیست و نابود کر دینا۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد تو آئی تھی، اور جیسے میں نے پہلے جب ہم نے سارا خلاصہ بیان کیا تھا غزوہ احد کا، اس میں بتایا تھا کہ جو مشرکین تھے غزوہ احد میں وہ تقریباً 20 یا اتنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے، جن میں ایک ہند بھی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی ہند، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو اور اکثر مورخین کے نزدیک یہ بڑی جو جس طرح ہند تھی یہ بھی ایک سردار کی بیوی تھی، اس طرح باقی جو ہائی رینکڈ عورتیں تھیں وہ لائی گئی تھیں، اور ان کو لانے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو وہ شعر وغیرہ پڑھ کے تو جوش دلا رہی تھیں، اور دوسرا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم جس طرح بدر میں یہ لوگ بھاگے تھے تو اب بھی ہم اگر بھاگنے لگے تو ہماری عورتوں کو دیکھ کے ہمیں تھوڑی غیرت آ جائے گی، کہ عورتیں کہیں گی کہ تم اب بھاگ رہے ہو۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ عورتیں جو تھی وہ لشکر میں سب سے پیچھے تھیں، تو جب مسلمانوں نے ان کو کاٹنا شروع کیا اور ان کو مارنا شروع کیا، تحسونہم، ان کو بالکل نیست و نابود کرنا شروع کیا، تو ایسی ہیبت اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ یہ لوگ بھاگے، اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ عورتیں پیچھے رہ گئیں اور مرد جو تھے آگے سے اتنی تیزی سے بھاگے کہ ان سے آگے نکل گئے۔ یعنی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کی جو ایڑیاں ہیں ان کو دیکھا، یعنی وہ بھاگ رہی تھی۔ جس طرح انسان جب بھاگتا ہے تو دیکھیں اپنی جو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر فار ایگزامپل کوئی خاتون بھاگے تو وہ اپنے عبائے کو تھوڑا سا اوپر اٹھائے گی تاکہ وہ گرے نہ، اور ساتھ اللہ نے بتا دیا بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم بہت بڑی قوت تھے، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور مسلمان اس وقت ٹوٹل 700 تھے، اور جو لشکر تھا غالباً وہ 3000 کا تھا، جو کفار کا تھا، مشرکین کا، لیکن اللہ نے پھر بھی فتح دی۔ اور اس پہ تقریباً سارے مورخ متفق ہیں کہ سٹارٹ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور شکست کھا کے بھاگ رہے تھے مشرکین، حتیٰ یہاں تک کہ پھر کیا ہوا، اب اللہ نے اپنی مدد بھیج دی، تم نے ان کو قتل بھی کیا، تم نے ان کو بھگا بھی دیا، پھر کیا ہوا، اذا فشلتم، تم نے کمزوری دکھائی، تم سست پڑ گئے، تم نے جو کام تمہیں کرنا تھا وہ تم نے چھوڑ دیا۔ فشل کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی ہیں، جو جب کوئی ناکارہ ہو جائے، یعنی اس کو اس سینس میں دیکھیں، کئی مرتبہ ہم کوئی محنت کوئی محنت کریں، فار ایگزامپل کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، کبھی کسی نے ایکسرسائز اگر آپ کی ہو تو ایکسرسائز میں سٹارٹ میں بندہ ایکسرسائز کر سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہماری باڈی جو ہے نا رسپونڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی ہمارا مسل موجود ہوتا ہے، یعنی وہ چیز موجود ہے، ہمارے جسم موجود ہے، لیکن جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کا تعلق اندرونی جو ہے وہ کمزوری سے بھی ہے، اور جب فزیکلی ایک چیز ہوتی ہے وہ موجود تو ہو لیکن آپ اس سے وہ کام نہ کر سکے، ناکارہ ہو جائے، سست ہو جائے، تو یہ فشل کا معنی آتا ہے۔ یہاں پہ اکثر مفسرین نے اس کو اس معنی میں لیا ہے کہ ابھی ان کے اترنے کا وقت نہیں آیا تھا، وہ فزیکلی وہاں موجود تھے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کمزوری دکھائی، سستی دکھائی، سست ہو گئے، وہ اب تو جیت گئے ہیں، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اتر جاتے ہیں۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو مقصد، امر کا مطلب حکم بھی ہے، ٹاسک بھی ہے، جو کام تمہیں دیا گیا ہے، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، اس وقت کے لحاظ سے اگر طویل خاص سے دیکھیں تو امر سے مراد یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری جو تھی اس وقت، یعنی اس جگہ کو جو ہے وہ اس کو گارڈ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، دونوں امر کے معاملے میں ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں جب تنازع تم ہو گیا، یعنی تم میں تنازع ہو گیا، تنازع کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صورت میں کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم نے ہرگز یہاں سے نہیں اترنا، حتیٰ کہ اگر ایسا بھی ہو رہا ہو کہ دشمن ہمیں کاٹ رہے ہوں اور ہماری جو لاشیں ہیں وہ چیلیں اور کوے نوچ کے کھا رہے ہوں، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں سے نہیں اترنا۔ تو اب جو صحابی جن کا خیال تھا کہ اب ہمیں اتر جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس صورت میں بتایا تھا جب شکست ہو رہی ہو، ظاہر بات ہے جب لاشیں تب ہی گریں گی نا جب شکست ہو جائے گی، اب تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو اللہ نے ہمیں فتح یاب کر دیا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے آپس میں یہ اپنی اوپینین تو ضرور دی، جس نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یار تم یہاں سے کسی صورت نہیں اترنا، وہ تھا کہ اگر شکست ہو رہی ہو، لڑائی جاری ہو، اب تو لڑائی ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ تو یہ بات کی بیس پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو کوئی شک کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک جماعت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں، اور یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے، جب جماعت کا ایک امیر مقرر کر دیا گیا، ایک مینیجر، ایک بڑا مقرر کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے یہ رائے دے دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد شکست کی صورت میں تھا، ابھی فتح کی صورت میں نہیں تھا، اگر ان کی یہ اوپینین تھی بھی تو یہ بات انہوں نے آپس میں ڈسکس نہیں کرنی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایک امیر مقرر کیے ہوئے، امیر ان کے مقرر کیے تھے نا، ایک صحابی کو کہا تھا یہ آپ کے امیر ہیں، تو اب ڈیسیژن امیر کا ہونا تھا، جو ان کا کمانڈر تھے، جو ان کے امیر مقرر تھے، ڈیسیژن ان کا ہونا چاہیے تھا، ان کا کام تھا کہ وہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے اور چلو نیچے اتر جاتے ہیں، لیکن امیر نے ان کو منع کیا، امیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ مقصد نہیں تھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ وَعَصَيْتُمْ، اور انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے نافرمانی کی امیر کی۔ یہ ایکچولی بڑا مسئلہ تھا، تنازعتم میں مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہاں سے ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا بندہ ہے یا ایک جس کو امیر مقرر کر دیا گیا ہے، جس کو لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں لیڈر جو ہے وہ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، یہ پاسبل ہے، یہ عین ممکن ہے کہ لیڈر نے کوئی غلطی کر دی ہو۔ یہاں پہ ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ ہمارا کام یہ نہیں بنتا کہ ہم آپس میں لوئر ٹیئر میں، آپس میں جو ہمارے ہم منصب ہیں ان سے بات کریں کہ یہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ ٹھیک کر رہے ہیں، میرے خیال سے تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ جب اس طریقے سے بات ہوگی تو آپس میں کیا پڑے گی؟ پھوٹ پڑے گی، وہ دوسرا کہے گا ہاں واقعی یار اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا، اب امیر بنا دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی منمانی کرتے پھریں گے یا جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ پھر چلو آؤ نا ذرا تیسرے سے بھی بات کرتے ہیں، وہ تیسرے کے پاس جائیں گے، وہ کہ ہاں یار واقعی بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ تینوں ایک ایک اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے یار اس طرح، وہ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو پوری کی پوری جو جماعت ہے، پوری کی پوری جو کمپنی ہے، پوری کا پورا جو چیز ہے وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ یعنی ہر ایک کے دل میں آ جائے گا کہ یہ جو امیر ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا مینیجر ہے، جو ہم سے اوپر ہائرارکی میں ہم سے اوپر مقرر کیا گیا ہے، یہ نااہل انسان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یا یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے
میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی، اس نے گویا میری نافرمانی کی۔ تو یہاں پہ اکثر مفسرین کے نزدیک وَعَصَيْتُم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ان کے امیر تھے، وہ 50 تیر اندازوں کے جو امیر تھے، ان کی نافرمانی مراد ہے۔ اور یہاں پہ پوری ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اختلاف ہے اپنے سے اوپر درجے کے بندے کے ساتھ، جس کو تمہارے اوپر لیڈر یا امیر یا مینیجر مقرر کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ بات کرو، آپس میں بات کبھی مت کریں۔ آپس میں بات کر کے، اب جس طریقے سے اگر دیکھا جائے، ہم ڈیموکریسی کی بات کریں، جب وہاں پہ ہوا تھا تو 35 یا 40 بندوں نے کہا تھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، شکست کی صورت میں تھا، ابھی ہمیں اتر جانا چاہیے۔ تو ڈیموکریسی کے لحاظ سے وہ تھا، لیکن اسلام میں ڈیموکریسی نہیں ہے کہ یار 10 بے وقوف یا 10 جاہل ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے اندر اطاعت کا اور امیر کا اور شورا کا کانسیپٹ ہے۔ تو جب امیر نے کہہ دیا کہ نہیں اترنا، اور امیر نہیں اترے تھے، 10 یا 14 بندے ان امیر کے ساتھ وہیں پہ موجود رہے تھے، اور وہ سارے کے سارے شہید ہوئے تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں سے حملہ کیا تو پہلے ان 14 کو، اب ظاہر بات ہے 300-400 بندہ آ گیا، یہ 14 جو تھے یہ تھے بھی ان کے پاس تیر کمان، تو ان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ اس سے مراد ہے، اور یہ ہمیں اپنی زندگی میں اور یہ گھر میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک ہائرارکی کا تصور دین کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ سپریم پاور ہے، جو اللہ کہیں گے سمجھ آئے نہ آئے وہ ماننا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ پھر ہمارے جو امیر ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے امیر کیا، جو جسے کہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے جو لیڈرز اور وہ ہیں، پھر اس تھرڈ لیول پہ وہ آتے ہیں۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کو سمجھنا ہے۔ بعد اس کے کہ تم نے دیکھ لیا تھا جو تمہیں پسند ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس سے مراد دنیاوی فتح ہے، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، یا اس کو اس طرح بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بھاگ رہا ہو، دشمن کی ہار ہماری جیت، یہ بھی ہمیں پسند ہے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دیا، تو یہ ان کی محبت تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا کی خواہش کرتے تھے، دنیا میں کامیابیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ہیں جو آخرت کی کامیابیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے یہ ایک کامیابی تھی جو ہمیں پسند تھی، یا ان میں سے کچھ صحابہ کو، کہ دنیا میں ہماری ایک فتح ہو، شان و شوکت ہو، دشمن مغلوب ہو، ہم ان کو مار کے بھگا دیں۔ اور کچھ ایسے تھے جن کے لیے سب کچھ دنیا میں کچھ ہو نہ ہو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے آخرت جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ آخرت ہوتی ہے، ان کی نظریں صرف آخرت پہ ہوتی ہیں۔ دنیا میں کامیابیاں ہوں نہ ہوں اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر نوح علیہ السلام کی اگزامپل دیکھیں تو 950 سال تک انہوں نے، یا اس سے تھوڑی زیادہ انہوں نے تبلیغ کی، اور چند لوگ ان پہ ایمان لائے۔ مفسرین اور تاریخ کے اندر آتا ہے تقریباً 80 یا 82 لوگ ان پہ ایمان لائے 950 سال میں، یعنی 10 سال میں ایک بندہ تک بھی ان پہ ایمان نہیں لایا، اس سے بھی کم۔ تو مفسرین نے کچھ میں یہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ یہ تھے جو دنیا کی شان و شوکت چاہتے تھے، فتح ہو، مال غنیمت ہو، ان کو اس چیز سے خوشی ہوتی تھی، اور کچھ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا مل رہا ہے، ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں۔ منکم من یرید الآخرہ، کچھ تھے جو آخرت میں اللہ کے رسول کی، اس کو اس سینس پہ دیکھیں تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے دنیاوی شان و شوکت دیکھ کے وہ جو امیر کا حکم تھا ان کی نافرمانی کر دی، آپس میں اختلاف کر لیا، اور کچھ تھے جن کے لیے مقصود آخرت تھا۔ انہوں نے کہا آپ جا بھی رہے ہیں، اب یہ جانتے ہیں کہ یہ جب چلے جائیں گے، ہم 8-10 بندے، مٹھی بھر جو بندے ہیں، جب اگر ہمارے اوپر اٹیک آیا، جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اٹیک کیا، 200 یا 300 یا 150 جتنے بھی بندے ان کے ساتھ تھے، ان کو معلوم تھا یہ تو ایک سرٹن ڈیتھ تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ منکم من یرید الآخرہ۔ ان کا
جو نظر تھی وہ آخرت پہ تھی کہ ہمارے نبی نے کہا ادھر سے نہیں ہلنا، ہم نے یہاں سے اٹیک روکنا ہے، وہ موجود رہے۔ تو کچھ مفسرین نے اس پہ بتایا یہ تو تعویل عام کے اعتبار سے، ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے، تو کبھی بھی کوئی آپ لوگ کام شروع کریں، کبھی کوئی نیکی کا کام کریں، کبھی کسی کو دعوت دیں، کبھی آپ کے دل میں کوئی چیز آئے تو اس میں یہ نہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے، اس کا اثر کیا ہوا ہے، یہ نہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کر کیوں رہے ہیں، اس لیے کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اللہ وہ خبیر بھی ہیں، وہ لطیف بھی ہیں، وہ علیم بھی ہیں، وہ سمیع بھی ہیں، وہ بصیر بھی ہیں۔ ان کے پاس اگر نوٹ ہو گیا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہو گیا، پوری دنیا میں کوئی بھی قبول نہ کرے، ہم کامیاب ہیں۔ اور ساری دنیا ہماری بات کو قبول کر لے، مان لے، ساری دنیا عمل کرنے لگ جائے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہوا، یقین کر لیں ہر چیز ملٹیپلائڈ بائی 0 ہے۔ اصل آخرت ہے، اصل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو کبھی بھی پکچر سے باہر نہیں نکالنا، اللہ ہمیشہ فور فرنٹ پہ ہو۔ بالکل سب سے بنیادی جو وجہ ہے وہ اللہ کی ذات ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو۔ دنیا میں اس کا کچھ مل جائے بہت اچھی بات ہے، کچھ نہ بھی ملے اللہ نے قبول کر لیا، ہم کامیاب ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کیا، ثم پھر صرفکم عنہم، اللہ نے پھیر دیا ان کو تمہاری طرف۔ اس سے بھی جو ہے وہ مفسرین نے 2 لیے ہیں۔ ثم پھر صرفکم، تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، تمہیں پھیر دیا ان سے، یعنی اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ پہلے تم ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو جو ہے آپ جو ہے وہ تحسونہم، ان کو بالکل کاٹ رہے تھے، بالکل نیست و نابود کر رہے تھے، اب اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا۔ اور دوسری کچھ مفسرین نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ اللہ نے تمہاری جو ہے نا نظر ان سے پھیر دی۔ تو پہلے مسلمانوں کی جو نظر تھی وہ کفار پہ تھی کہ ان کی ہر چال کو دیکھنا ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرح ان کو مارنا ہے، سارا وہ اس پہ تھی۔ پھر جب ہمارا آپس میں یہ والا کام کیا، فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، جب یہ کام ہو گئے، پھر اللہ نے جو مقصد تھا، جو ویژن تھی، جو کنسنٹریشن تھی، جہاں پہ نظر تھی، اس کو ہٹا دیا۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی کیا، اور ایسا کیوں کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ اللہ نے پھر سے آزمایا، اللہ نے آزمایا کہ کون مشکل وقت میں، کون شکست کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ مخلص رہتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ بس اب یہاں پہ آ کے صحابہ ریلیکس ہو گیا۔ امیجن کریں ان لوگوں کو جن کے بارے میں، جن سے یہ غلطی ہوئی تھی، جب انہوں نے یہ آیات پڑھی تو کتنا ان کو فیل ہوا ہوگا کہ یار یہ ہماری وجہ سے سارا کچھ ہو گیا۔ اور پھر جب انہوں نے کہا ثم عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اب کیا ہوگے؟ خوش ہوگے کہ دیکھو اللہ نے ہمارا ذکر کیا قرآن میں۔ یعنی کسی کا، اگر ہم، جب آپ کو یاد ہو نا، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز پہ فخر کرتے ہیں اگر کسی کا نام ایسا ہو جو قرآن میں آیا ہو نا، کہ میرا نام قرآن میں آیا ہے، فخر کرتے ہیں نا۔ تو جن لوگوں کے بارے میں اللہ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں ان کے لیے فخر کا مقام نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے لیے، یعنی ان صحابہ کے لیے جن سے خطا ہوئی تھی، جن سے غلطی ہوئی تھی، یہ ان کے لیے ہو سکتا تھا کہ ان کے لیے پشیمانی کا، شرمندگی کا باعث ہو، اسی چیز کو اللہ نے ان کے لیے فخر کا باعث بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، یقیناً اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ اب وہ سب کو دکھاتے پھر سکتے ہیں نا، یہ دیکھو اللہ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تو مومنین کے ساتھ بہت ہی فضل کا، بہت ہی محبت کا، بہت ہی رحمت کا، بہت ہی کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تو مومنین کے ساتھ، مومنین کی غلطیوں کو بھی نا، جب وہ ان کو ندامت ہوتی ہے، جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ پشیمان ہوتے ہیں، تو فکر نہ کرو، اللہ بہت زیادہ رحیم اور کرم کرنے والے ہیں۔